حج کے بعد ایک دن آتا ہے جس کو کہتے ہیں قربانی کا دن. اب قربانی کی ایک شکل شریعت میں مقرر ہے. کوئی دے تو یہ سنت ہے, نہ دے اور اس کے ذمہ تھی واجب تو وہ گناہ گار ہے. دو ہی صورتیں ہیں. عمل کرے تو قربانی کا معنی وہی جو ہے شریعت میں, اگر کوئی نہیں کرتا تو کیا ہے, گناہ گار. لیکن اگر وہ یہ کہے بھائی غریبوں کو کپڑے بنا دو, دیہات میں جاؤ تو غریبوں کو کپڑے پہنا دو, مخلوق خدا جو روٹی کو ترستی ہے, جن کے تن پر کپڑا نہیں, اس وقت انہی کو دو. اس وقت قربانی وہی ہے, اس وقت قربانی وہی ہے. وہ مجرم ہوگا کہ اس نے قربانی کے جو شریر میں مانے تھے اس کے بدلے اور کیا قربانی یہی ہے. آپ بتائیں کہ قربانی کے دنوں میں کئی لوگ جو اپنے آپ کو مفکر کہلاتے ہیں کہ بڑے مفکر ہیں, سوچ والے, وہ عوام میں پھیلتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں اتنی غربت ہو وہاں ہزاروں کی گائے اور اونٹ لے کر قربان کرنا اور قوم اتنے پیسے خرچ کرنا عقل ساتھ دے گی. ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن بات ٹھیک ہے یا غلط دس آپ تو یو. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قربانی کا شریعت میں ایک شکل تھی, ایک ڈھانچہ تھا عمل کا, وہ کس نے بدلا؟ وہ اسی نئے مفکر نے بدلا نا, جس نے قوم کو نئی فکر دی. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کا عمل کرو, سبحان اللہ, نہیں کرتے گناہ گار ٹھہرو گے, لیکن اس کی شکل بدلنا کیا اب یہی ہے. ہے یا نہیں کہ بدلنے کا کس کو ہے؟ کسی کو نہیں. کسی پر حج فرض ہو اور تو جو اتنا خرچ کر کے وہاں جائے گا اور یہ جہازوں کو اور جہازوں کی کمپنیوں کو, ہوائی جہازوں کو اتنا تم دو گے تو اتنا تم اگر اپنے یہاں غریبوں پر خرچ کرو تو کیا یہ حج سے بہتر نہیں؟ اب حج یہی ہے. تو جس نے اس طرح کہا کہ بھئی اب حج یہی ہے, اس نے شریعت کے ڈھانچے کو بدلا یا نہیں؟ تو رستہ صاف ہے بالکل کہ یا اللہ کا حکم مانو, نہیں تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو, اپنے آپ گناہ گار سمجھو. لیکن یہ تمہارا حق نہیں کہ شریعت کے کہ اب زکوٰۃ کا معنی یہ ہے, اب روزے کا معنی یہ ہے, اب قربانی کا معنی یہ ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نے دین کا جو نقشہ دیا اور جو ڈھانچہ دیا, اب آپ اگر وضو نہیں کر سکتے نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتے تو مٹی پر ہاتھ مارو, تمہارا وضو یہی ہے نا؟ یہ نہیں, مٹی پر ہاتھ مارو, یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا وضو ہے, کہو یہ ہمارا تیمم ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے, لیکن جو تم کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ تیمم. یہ نہ کہو ہمارا وضو یہی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو یہی ہے تو انہوں نے شریر کا ڈھانچہ بدلا یا نہیں؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں درس دے رہا ہوں. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اس کے رمز بتا رہا ہوں, بدل نہ آیا تو مکانہ آیا. آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا. اب میں کہوں کہ اسلام میں
جو جہاد کا مسئلہ ہے اسلام میں، جو جہاد کا مسئلہ ہے، اب جہاد یہی ہے جو میں درس دے رہا ہوں. آؤ درس میں باقاعدگی سے آؤ اور بیٹھو اور سمجھو اب جہاد یہی ہے. تو اب اس کا نام شریعت میں کیا ہے؟ اس کا نام شریعت میں کیا؟ درس یا تبلیغ. یہی دو نام ہیں، یا درس ہے اس کا نام، یا تبلیغ ہے، یا واعظ ہے، یا بیان ہے. یہ اس کے نام ہے، لیکن یہ جہاد نہیں. یہ کہنا کہ اب یہی جہاد ہے. تو جو انسٹیٹیوشن تھی جہاد کی شریعت میں، جس کو جہاد کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے، کہ جہاد کرو. یہ حکم الہی تھا. اب ایک شخص کہتا ہے یا کوئی جماعت کہتی ہے کہ اب جہاد وہ نہیں، اب جہاد وہ نہیں، اب جہاد یہی ہے. تو آپ بتائیں خدا را کہ اس نے شریعت کا جو ایک کنسپٹ تھا جہاد کا، قرآن میں جو جہاد کا بیان تھا اسے وہ بدلا یا نہیں؟